میں نے کہا کہ قرآن کے مختلف مقامات سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساعت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قیامت ہو یا ساعت، اس کو تین صورتوں میں، تین قسموں میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جسے موت کہا جاتا ہے، یہ اسے قیامت صغریٰ آپ کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتا ہے اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کے پاس عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، اب حساب و کتاب ہی کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ مرنے والا جیسے ہی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ۔ اور قیامت وسطیٰ ہوتی ہے کہ جو ایک بڑی اجتماعی طور پر جو ایک تباہی آتی ہے اسے قیامت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر یہ بھی آتا ہے، امام راغب نے بھی بیان کیا اور مختلف جو لغت کے ماہر ہیں اور حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ اس دوسری جو قیامت ہے، قیامت وسطیٰ، یہ ایک پوری نسل کے گزر جانے کو بھی کہتے ہیں، یعنی پوری ایک نسل، خاندان ختم ہو گیا تو یہ گویا کہ یہ بھی ایک قیامت، ایک پورا زمانہ، ایک ساعت گزر گئی، یوں آپ سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ ساعت کا مطلب ہی یہی لیا جاتا ہے نا کہ مسلسل گزرتے رہنا، وقت کا ایک حصہ جو گزرتا رہتا ہے اس کو ہم ساعت کہتے ہیں۔ تو پوری ایک نسل گزر جاتی، جیسے مثال کے طور پر میرے والد صاحب تھے، میرے والد کے 5 بھائی تھے، یعنی وہ 6 بھائی تھے اور ایک بہن تھی۔ اب وہ 6 بھائی اور ایک بہن، وہ پوری ایک نسل گزر گئی، اور پھر ان کے ساتھ جو متعلق لوگ تھے، ان کے ہم عمر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو پوری ایک پیڑھی کا گزر جانا، ایک نسل کا گزر جانا، اس کو بھی ساعت وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ساعت کبریٰ یعنی قیامت کبریٰ وہ سب سے بڑی قیامت ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور جس کے بعد جہنم اور جنت کو قائم کیا جائے گا۔